السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 4 کی طرف۔ میری جان دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ ہار جیت تو زندگی کا لازمی جز ہے۔ تم تو صرف ایک کھیل میں ہارے ہو۔ بھلا ان لوگوں کو دیکھو جو دل ہار کر صبر سے بیٹھے ہیں، پوری کی پوری متاع لوٹا کر پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ لالا ایسی بات نہیں ہے، اب نے کچھ جھنجھلا کر وضاحت کرنا چاہیے۔ یہ صوب تو میری ازلی دشمن ہے۔ اگر آپ کے دوست کا بھائی نہ ہوتا تو سچ میرے ہاتھوں اب تک شہید ہو چکا ہوتا۔ مجھے نہ کبھی ہار کا اتنا غم ہوا ہے، نہ جیت کی ڈھیر خوشی۔ بس فون ایسے ہی بند کر رکھا تھا۔ تو میری چاند ایسے فون نہ بند کیا کرو نا، جن کی دھڑکنیں تمہارے دل کے تاروں سے جڑی ہے۔ انہیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ رات سے ماما اور منسا وغیرہ سخت پریشان ہیں۔ تم منسا اور مونا کے میسیجز کا رپلائی بھی نہیں کر رہے ہو۔ اناس نے بہت محبت سے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تھی، اب خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے ندامت سے کہا اور پھر کپڑے اٹھا کر اسٹینڈ کی طرف آ گیا۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اناس یقیناً اس کے کٹ پٹ سے اندازہ لگا چکا تھا کہ صاحب بہادر کچھ کام وغیرہ میں بھی مصروف ہے۔ اپنے کپڑے استری کرنے کی کوشش۔ سچ لالا، جب سے گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے سارے زنانیوں والا کام سیکھ لی ہیں۔ کبھی کبھی تو بڑی ہی رونا آتا ہے۔ پچھلے مرتبہ صوب نے میرے کپڑے لانڈری میں نہیں دیے تھے تو خود ہی دھونے پڑے۔ ہر شرٹ کو دھوتے ہوئے مونسا اور خالہ کی بڑی شدت سے یاد آئی تھی۔ اٹھ اٹھ کے آنسو بہاتے ہوئے ایک ایک موزہ دھویا تھا۔ اناس کو ہنسی آ گئی۔ چلو اس بہانے تمہیں خواتین کی قدر تو آئی۔ جناب ہم تو دل سے قدر کرتے ہیں، بس آپ ہی خواتین کی قدر نہیں پہچانتے۔ وہ گویا مزے سے بولا۔ آج اگر شادی کر چکے ہوتے تو میں 3-4 پیارے پیارے بچوں کا چاچو ہوتا، تو پھر تیاری پکڑنا، میں تمہیں چاچا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اناس نے گویا ایک خوشگوار دھماکہ کیا تھا۔ اب کی ساری بیزاری پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی۔ لالا آپ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بےحد حیران ہوا۔ 100% سچ۔ اناس اس خوشی پر خود بھی مسرور ہو گیا تھا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ڈاکٹر حوریہ میرا کلاس فیلو تھی، اور بعد میں ہم دونوں نے تقریباً سال بھر تک میڈیکل کالج میں پڑھایا بھی تھا۔ پھر حوریہ انگلینڈ اور میں امریکہ چلا گیا تھا۔ اس پر کچھ گھریلو ذمہ داریاں تھیں، اس لیے اس نے مجھے بھی کوئی اگلا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب جبکہ وہ اپنے مسائل سے آزاد ہو گئی ہے اور میں بھی اپنا کلینک اسٹیبلش کر چکا ہوں، تو پھر سوچا کیوں نہ ماما اور ماما کے لاڈلے کو خوش کر دیا جائے۔ اناس کے لہجے سے خوشی اور شادمانی کے پھوارے پھوٹ رہے تھے۔ یعنی بندوق میرے اور ماما کے کندھے پر رکھ کر چلانا ہے؟ اب نے شرارتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پھر بھی منظور ہے، آپ مانے تو صحیح۔ گھر کب آؤ گے؟ اناس اب کچھ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس ویک اینڈ پر کوشش کروں گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کوشش نہیں کرنا، ضرور آنا۔ مونسا کے سسرالی بھی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ماما کہہ رہی تھی تم آؤ گے تو حوریہ کے گھر چلیں گے۔ بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ اب کو اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ لالا سے بات کرنے کے بعد وہ بڑی ہی خوشگوار موڈ میں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ذہن سے رمشا کے فون کال اور جازم کی طرف سے ملنے والی شکست خود بخود نکل گئی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔